اور تیسرا راستہ ہے جو بہت برا ہے، وہ یہ ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ انہیں نقصان پہنچانے کی نیت سے اپنے پاس مت رکھو، جب رکھنا نہیں ہے تو رجوع مت کرو تاکہ نقصان پہنچا سکو۔ کہا جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ عورت کو طلاق دیتے تھے، عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے رجوع کر لیتے تھے، اور نیت یہ ہوتی تھی کہ وہ کہیں اور جا کر کے نکاح نہ کرے، میرے پاس ہی تکلیف اٹھاتی رہے۔ شریعت کہتی ہے جائز نہیں، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، یہ جائز نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو تم میں سے ایسا کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، وہ نافرمان ہے، گنہگار ہے۔ وہ تکلیف دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے کتنے ایسے واقعات ہیں۔ شوہر یہ کہتا ہے بیوی سے کہ میرے پاس تم ہو اور اسی تکلیف میں تمہیں رہنا ہے، اور میں تمہیں زندگی میں سکون سے رہنے نہیں دوں گا، نعوذ باللہ۔ بیوی یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں سکون سے رہنے نہیں دوں گی، عدالتوں کے چکر تمہیں لگاؤں گی، تمہاری عزت کو نیلام کروں گی۔ شریعت یہ کہتی ہے رہنا ہے تو پھر محبت سے رہو، نہیں رہنا ہے تو صرف نقصان پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مت رہو۔ کوئی شوہر ہے اس لیے بیوی کو عذاب دینے کے لیے ساتھ میں رہتا ہے، وہ یہ بیوی ہے جو شوہر کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ناحق طریقے سے مال غصب کرنے کے لیے ساتھ میں رہتی ہے، یہ حرام ہے۔ فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سرکشی کرنے کے لیے ایسا مت کرو۔ اس سے بہت نقصانات ہوتے ہیں، بہت اذیتیں ہوتی ہیں، نہ جانے کیا کیا قدم اٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کہتا ہے کہ اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو کھلواڑ مت بناؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف لفظوں میں لوگوں کو یہ واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا ہمیں مذاق نہیں اڑانا ہے کہ ہم طلاق دے دیں، رجوع کر لیں، آزاد کر دیں، اور کہے کہ نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق ہے۔ اور اسی طرح عورت کو طلاق دینا اور عدت پوری ہو کے ختم ہو رہی ہے، اسے الگ ہو رہا ہے، پھر آدمی رجوع کر لے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتوں کا مذاق ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت کا اصول واضح، تین راستے آپ کے پاس ہیں۔ طلاق کی بات ہے، خلا کی بات ہے، تین راستے ہیں۔ یا تو آپ اپنے رشتے کو نبھائیے، اگر آپ نبھا سکتے ہیں، آپ کی نیت محبت کی ہو، جوڑنے کی ہو، آپس میں آگے بڑھنے کی ہو، نہیں چھوڑ دیجئے اچھے ڈھنگ سے، الگ الگ اپنا راستہ جائیے۔ اور تیسرا یہ جو حرام ہے کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اپنے پاس روک کر رکھنا، ناظرین اکرام یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین اکرام تو یہ خلا سے متعلق اور طلاق سے متعلق شریعت کا عام ضابطہ ہے۔ ناظرین اکرام اپنی گفتگو کو، چونکہ یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ ہے درس کا، ناظرین اکرام اس تفصیلی گفتگو میں نکاح اور شوہر بیوی کے حقوق اور آپسی معاملات کے حقوق، ان سارے امور کے درمیان ناظرین اکرام ایک اہم بات ہے جو شریعت اسلامیہ ہم سب کو بیان کرتی ہے۔ وہ بات یہ ہے ناظرین اکرام کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو ایک زندگی کا مقصد دیا ہے۔ وہ مقصد زندگی اگر ہمارے سامنے واضح ہو، اگر ہمارے سامنے روشن ہو، تو یہ مقصد زندگی ہماری زندگی کے، چاہے وہ ہم شادی شدہ زندگی میں ہوں، چاہے ہم کسی نوکری میں ہوں، چاہے ہم کسی ذمہ داری میں ہوں، ہم دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، ناظرین اکرام شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے مقصد زندگی کا واضح رہنا ہمارے لیے معاملات کو بہتر بناتا ہے، درست بناتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ طلاق کے واقعات ہیں، خلا کے واقعات ہیں، اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آئے، اور زندگی ہے، اور اس زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کا حل ہے، اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ لیکن ایک حدیث ہے جو حدیث ہم کو بتاتی ہے، چاہے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، کس طرح سے مومن کو اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 1987، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے، تین چیزوں کا حکم دیا ہے ناظرین اکرام۔ یہ تین چیزیں ہمارے ہر معاملے کو بہتر کرتی ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی طلاق بھی دینے والا ہے، ان تین معاملات کو اپنے سامنے رکھے۔ شادی شدہ زندگی کو کوئی نبھانے والا ہے، اس کے لیے بھی یہ تین معاملات ہیں جو بڑے ہی رہنما ہیں، بڑے اہم ہیں اسے زندگی گزارتے ہوئے۔ اور کوئی ذمہ دار ہے، کوئی باپ ہے، کوئی اولاد ہے، ہم
ایک ہیں، دیکھنے میں ہمارے جسم ایک نظر آتا ہے، لیکن ہم مختلف رشتوں سے، ذمہ داریوں سے اور کام سے، افراد سے جڑے ہوئے ایک انسان ہے۔ وہ ایک وقت میں باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، اور اسی طرح پوتا بھی ہے، نواسا بھی ہے، دوست بھی ہے، استاد بھی ہے، ساتھی بھی ہے، شوہر بھی ہے۔ سارے رشتوں کی ادائیگی کی آسانی ہوتی ہے۔